السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ حرم مکی شریف مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ سماعت کر رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ذل الرحمان، اور آپ کو بتا دوں کہ آج حرم مکی میں جمعہ کے خطیب ہیں فضیلت الشیخ عالی جناب ڈاکٹر عبداللہ الجہنی حفظہ اللہ۔ آج بتاریخ 14 محرم 1444 ہجری بمطابق 12 اگست 2022 عیسوی آپ خطبے کا اردو ترجمہ سماعت کر رہے ہیں۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ نیز فرمایا، اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو۔ نیز فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو۔ اما بعد، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری بات دین میں نئی چیزوں کی ایجاد ہے۔ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اے لوگو، میں آپ سب کو اور اپنے نفس کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ کہ ہم سب اسی کے لیے اخلاص کے ساتھ اعمال کو انجام دیں، تمام حالات میں اسی سے ڈریں، اسی کی طاعت کے ذریعے اس کا قرب حاصل کریں، جو اسے راضی کرے، اس کی ناراضگی اور اس کی منع کردہ چیزوں سے بچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز اور بے بس وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ تعالیٰ سے آرزو اور تمنا کرے۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اسے وزن کرو قبل اس کے کہ تمہیں وزن کیا جائے، اور سب سے بڑی چیز کے لیے تدبیر کرو اس دن جب تم پیش کیے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔ اور جان لو کہ قیامت کے روز ان لوگوں سے حساب و کتاب میں سب سے زیادہ آسانی کا معاملہ کیا جائے گا جو دنیا ہی میں اللہ کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، تو وہ اپنے مقاصد اور اعمال کے پاس رکے تو جس چیز کا انہوں نے قصد کیا اگر وہ اللہ کے لیے تھا تو اسے کر گزرے، اور اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف تھا تو اس سے رک گئے۔ یقیناً حساب قیامت کے دن ان لوگوں پر بھاری ہوگا جو معاملات میں ناعاقبت اندیشی میں پڑے اور ناعاقبت اندیشانہ کود پڑے، اور بغیر محاسبہ کے انہیں کرتے رہے، تو وہ اللہ کو پائیں گے کہ اس نے ان کے ذرات کے برابر گناہوں کو بھی شمار کر رکھا ہے۔ اللہ کے بندو، زندگی کی کوئی لذت نہیں ہے اور نہ جینے میں کوئی خوشی ہے مگر انشراح صدر اور راحت نفس کے ساتھ۔ وہ اس طرح کے انسان کا سینہ ایمان کے نور سے کشادہ اور روشن رہے، اللہ عز و جل پر یقین کی روشنی کے ساتھ جیے۔ اس دنیاوی زندگی میں انسان کے مطالب میں سے یہ ایک مطلوب ہے، اور یہ بندہ کی سعادت اور اس کی ہدایت کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی ہے اور اسے توفیق سے نوازا اور سب سے درست راستے پر چلایا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے کوئی آسمان پہ چڑھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی کو مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تلاوت کی، سو جو شخص اللہ تعالیٰ
کے راستے پر اللہ جسے ڈالنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو وہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ تو کہا گیا اے اللہ کے رسول کیا اس کی کوئی پہچان ہے جو معلوم ہو سکے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، دھوکے کے گھر سے دوری اختیار کرے، ہمیشگی کے گھر کی طرف لوٹے، موت آنے سے قبل اس کے لیے تیاری کرے۔ تو ہدایت اور توحید شرح صدر کے عظیم ترین اسباب میں سے ہیں۔ ان دونوں کے بغیر کبھی کبھی انسان کسی چیز میں نفسیاتی راحت پاتا ہے، لیکن وہ وقتی راحت ہوتی ہے۔ وہ دھوکہ دینے والا شرح صدر ہوتا ہے جو کچھ ہی پل میں حسرت و تنگی میں بدل جاتا ہے، اور شرک و گمراہی تنگ دلی کے عظیم ترین اسباب میں سے ہے۔ ان شرح صدر کے اسباب میں سے کثرت سے قرآن کا پڑھنا ہے۔ اگر قرآن کے حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کیا جائے، اس کے وقوف کی معرفت ہو اور بندہ اس پر غور و فکر کرے تو مزید ان شرح صدر حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی، عملی اور تقریری سنت کا علم جو متواتر اور احاد طریقے سے وارد ہوا ہے، یہ سارا کا سارا مومن کے سینے کو کھولتا اور اسے کشادہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا سے بھی زیادہ وسیع تر ہو جاتا ہے۔ ان شرح صدر کے اسباب میں سے تقدیر کے اچھے اور برے اور اس کے تلخ و شیریں ہونے پر ایمان رکھنا ہے، اور ہر حال میں اللہ عز و جل سے راضی ہونا ہے۔ تو جب انسان یہ بات جان لے گا کہ جو چیزیں اسے پہنچی ہیں وہ اس سے خطا کرنے والی نہیں تھیں، اور جو چیزیں اس سے خطا کر گئیں وہ اسے پہنچنے والی ہی نہیں تھیں، تو جو کچھ اسے ملا ہے اس پر اترائے گا نہیں، اور نہ ہی جو چیز اس سے فوت ہوئی ہے اس پر حسرت کرے گا۔ اس لیے کہ بندہ جب حتمی طور پر اس بات کا اعتقاد رکھ لے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور اللہ تعالیٰ صرف خیر ہی کرتا ہے، تو اس کا نفس مطمئن ہو جائے گا، اور جو کچھ اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے اسے آرام سے قبول کر لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی ہے، اور یہ مومن کے علاوہ کسی اور کو میسر نہیں۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر قطع کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہم تقدیر سے متعلق غیب سے ناواقف ہوتے ہیں اور اسی طرح غائب مفاد سے بھی ناواقف ہوتے ہیں۔ تو جب ہم معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں جو پوشیدہ اور مخفی چیزوں کا جاننے والا ہے، خواہ وہ ایسا معاملہ ہو جو ہمارے لیے منکشف ہو گیا ہو اور ہم اسے سمجھ نہ پائے ہوں، تو ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ خیر اسی میں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندہ کے لیے اختیار کرنا اس کے اختیار سے بہتر ہے جو وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، جیسا کہ اثر میں وارد ہوا ہے۔ اگر تم غیب سے واقف ہو جاتے تو موجودہ صورت کو ہی اختیار کرتے، اور جو ہمیشہ اللہ کی رضا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے تو نہ تو نعمت اسے مشغول کرتی ہے اور نہ ہی مصیبت اسے اندھی بناتی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ آسانی میں ہوتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ مشکل وقت میں رہتا ہے۔ تم اللہ کو خوشحالی میں پہچانو، اللہ تمہیں مصیبت میں پہچانے گا۔ ان شرح صدر کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور مال و جاہ کے ذریعے حسب استطاعت اسے فائدہ پہنچایا جائے، اس لیے کہ سخی اور حسن سلوک کرنے والا لوگوں میں سب سے زیادہ کھلے دل اور پاکیزہ نفس کا ہوتا ہے، اور بخیل وہ ہے جو کسی کے ساتھ احسان نہیں کرتا ہے۔ وہ لوگوں میں سب سے تنگ سینہ اور بدمزہ زندگی والا ہوتا ہے۔ صاف دلی، نیک نیتی، اللہ سے حسن ظن، لوگوں کو سب سے بہتر معنی پر محمول کرنا، سب سے اچھے مفہوم کے مطابق قول کی تعویل کرنا ہے۔ اسی طرح غیر ضروری باتیں، غیر ضروری چیزوں کا دیکھنا اور سننا، مباح چیزوں جیسے کھانے پینے اور سونے میں اسراف کرنا دل کے لیے تکلیف و غم بن جاتا ہے اور اسے بیمار کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی طرح پیروی کرو، تم سعادت مند اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے معاملات کو آسان کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اعمال کا خاتمہ نیکیوں پر کر ہمیں، ہمارے والدین کو اور تمام مسلمانوں کو معاف کر دے، جو ان میں سے زندہ ہیں انہیں بھی اور جو ان میں سے گزر گئے ہیں انہیں بھی۔ یقیناً تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے
جو بادشاہت کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے۔ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں الٹ پھیر کرتا ہے، وہ زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے اور جسے چاہتا ہے بلا حساب روزی دیتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اس کے بندہ و رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی آل و اولاد پر، اور جو حق کے ساتھ ان کی پیروی کریں ان پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ کا کما حق ہو تقوی اختیار کرو، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، فرقے میں نہ بٹو، ان تمام چیزوں میں خواہ وہ تمہارے مفاد میں ہوں یا تمہارے خلاف، اپنے رب کی کتاب کو لازم پکڑ لو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، تم کامیاب اور راہیاب ہو جاؤ گے، اور اپنے حاکم کی اطاعت کرو، تم توفیق یاب ہو جاؤ گے، سیدھے راستوں پر چلو گے اور مدد کیے جاؤ گے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ مومن اور کافر دونوں کو دنیا دیتا ہے، لیکن دین صرف اسے دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ پر اس وقت تعجب کیا جب انہیں دیکھا کہ وہ اپنے گھر کی دیوار کی اصلاح کر رہے ہیں اور اسے مٹی سے لیپ رہے ہیں، تو آپ نے چاہا کہ ان کے دل کو دنیا کی محبت سے الگ کریں اور انہیں موت کے قریب ہونے کی یاد دلائیں تاکہ وہ اس کی تیاری کریں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں تو معاملے کو اس سے بھی زیادہ قریب دیکھ رہا ہوں۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، تاکہ وہ آخرت کو اپنا مقصد بنائیں اور اس کے لیے تیاری کریں۔ تو جب انسان دنیا کو آباد کرنے میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتا ہے اور اس کے لیے مبالغے کی حد تک کوشش کرنے لگتا ہے، تو اسے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے دوسری قسم کی توجہ دلائی جائے۔ دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو، جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی احسان کرو۔ یقیناً وہ بندہ جو نعمتوں سے خوب محظوظ ہو رہا ہے تو بسا اوقات وہ اسے مزید ذمہ داری اور عذاب کی طرف لے جاتی ہیں اور وہ سمجھ نہیں پاتا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب تم اللہ کو دیکھو کہ وہ بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا سے دے رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالی کی جانب سے اس کے لیے ڈھیل ہے۔ اس کے برخلاف وہ شخص ہے جو آخرت کا اہتمام کرتا ہے، وہ ہمیشگی کے گھر کی طرف جلدی کوچ کرنے کے احساس کی وجہ سے دنیا کو پناہ گاہ نہیں سمجھتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں پھر جو لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ اس کے برخلاف وہ شخص ہے جو آخرت کا اہتمام کرتا ہے، وہ ہمیشگی کے گھر کی طرف جلدی کوچ کرنے کے احساس کی وجہ سے دنیا کو پناہ گاہ نہیں سمجھتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھے جبریل نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک چاہو زندہ رہو، بالآخر آپ کو مرنا ہے، جسے چاہے پسند کر لیں، بالآخر اس سے جدا ہونا ہے، جب چاہو عمل کرو کیونکہ تمہیں اس کا بدلہ دیا جانا ہے۔ اسے طیالسی نے مسند میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ اور خوب درود و سلام بھیجو بشیر و نذیر ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے کہ یہ شرح صدر کے اسباب میں سے ہے اور یہ ان کا حق ہے امت پر، اور مسلمان کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ دعا نہ کرے مگر ان پر درود بھیج کر، اور نماز صحیح نہیں ہوگی مگر ان پر درود بھیج کر، اور جس نے ان پر زیادہ درود بھیجا اللہ اس کی فکر مندی اور پریشانی کے لیے کافی ہوگا، اس کی ضرورت پوری کرے گا، اس کے گناہ معاف کر دے گا، اس کا مرتبہ بلند کر دے گا اور نبی کی شفاعت کا وہ مستحق ہو جائے گا۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکتیں اور انعامات نازل ہوں مقام محمود اور حوض مورود والے پر۔ اے اللہ، چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، اور اپنے نبی کے بقیہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، ان کی بیویاں امہات المومنین سے راضی ہو جا، ان کے نیک و پاکیزہ اہل بیت سے راضی ہو جا، اور جو حق کے ساتھ قیامت کے دن تک ان کی پیروی کریں ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ان کے ساتھ ہم سے راضی ہو جا اپنے احسان و کرم سے۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔
اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ رب العالمین اسلام کے سرچشمے کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملکوں پر امن و استحکام کو ہمیشہ قائم رکھ، اے اللہ ہمارے امام خادم الحرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو ہر طرح کی برائی اور مصیبت سے محفوظ رکھ، اپنی حفاظت سے ان دونوں کی حفاظت فرما، اپنی تائید سے ان دونوں کی تائید فرما، ان دونوں کے ذریعے اپنے کلمہ کو بلند فرما، اے اللہ تو ان دونوں کے لیے اپنے مقدسات کی خدمت، مخلوق کی اصلاح، حدود کو قائم کرنے، اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے توفیق دینے اور تائید کرنے والا ہو جا۔ اے اللہ مسلمانوں کے تمام سربراہان مملکت کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جنہیں تو پسند فرماتا اور جن سے تو راضی ہوتا ہے، انہیں اپنی کتاب پر عمل کرنے اور اپنی شریعت کو فیصل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے مہنگائی، وبا، سود، زلزلے، آزمائشوں اور برے فتنوں کو، خواہ ان میں سے جو ظاہر ہو گئے ہوں یا جو ظاہر نہ ہوئے ہوں، ہمارے ملکوں سے اور تمام مسلمانوں کے ممالک سے دور فرما دے۔ اے اللہ اپنے دین کی، اپنے کتاب کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مدد فرما۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کی آل و اولاد پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں میں سے کمزوروں کو نجات دے۔ اے اللہ تو ان کا مؤید و مددگار ہو جا۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما جنہوں نے تیری وحدانیت اور تیرے رسول کی رسالت کی گواہی دی اور اسی پر ان کی موت ہوئی۔ اے اللہ غم زدہ کے غموں کو دور کر دے، مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور کر دے، مقروضوں کے قرضوں کو دور کر دے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا یاب فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے تمام مردوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو تیرے دین پر قائم رہے اور ایمان پر جن کا خاتمہ ہوا، اے اللہ مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور کر، مقروضوں کے قرضوں کو دور کر اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا یاب فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف اور رشتہ داروں کو تعاون دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور ناپسندیدہ افعال اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اسے قبول کرو۔ اللہ بلند اور عظیم کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اس کی نوازشوں پر اس کا شکر بجا لاؤ، وہ تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔